بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے، رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کو فارمولہ بتایا، اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائے۔ اور کوئی نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا، کور لگا دیے گئے قرآن، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے۔ سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلے۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔ پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعد میں حرام ہوئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی امت، ان کی اولاد تھی، بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، اس لیے کہ انسان تھے ہی نہیں، جو تھے انہی کی اولاد تھی۔ تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی، یعنی حضرت حوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ یہ نسل انسانی کی ابتدا تھی، ایسے نہیں کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح۔ لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، حکم ختم۔ آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ کیا تھا؟ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کے لیے، لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دیا۔ سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں، چاہے وہ حضور کے لیے ہو، کسی اور نبی کے لیے ہو، یا کسی ولی کے لیے ہو، یا کسی کی قبر کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب ذوالجلال کے سجدے کے، اللہ کا سجدہ بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔
انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ سب کا ایک ہی ہے۔ یہ کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم، لیکن کچھ حدیثوں میں ایک فگر ملتا ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے 1,24,000، اور ایک روایت میں 2,24,000۔ تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں، صحابہ نے جو روایت کیا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے، اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے؟ کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لیے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زبان پر بھی آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے۔ 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں۔ کل ملا کر کے اگر 40 نام ہیں تو باقی 1,24,000 کہاں ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ کیوں میاں؟ گوتم بدھ نبی ہیں، یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ اخلاق کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا، کافر ہو جاؤ، معاذ اللہ ہے۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائے۔ اور کوئی نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلے۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔